ہائے ہائے، ہم تو دوپہر کے 1 بجے دھوپ لے رہے ہیں سردیوں میں، اور دھوپ بھی ایسی والی جو تپش والی دھوپ ہے، گرم گرم گرما گرم چائے کے ساتھ، گرما گرم دھوپ۔ لیجنڈ چائے بھی پیتا ہے، الحمدللہ چائے بھی پیتا ہے۔ کیوں کسی کے باپ کا راج چلتا ہے کہ ہم چائے نہیں پی سکتے؟ تو کہانی یہ شروع ہوئی ہے کہ جب سے لاہور شہر میں لیجنڈ کی انٹری ہوئی ہے، مزے آ رہے ہیں اپنے تو۔ ارے اللہ نے موسم ایسا کیا ہوا زبردست سہانا والا کہ لاہور شہر والے جو رو رہے تھے، اے حد نگاہ صفر ہے، دیکھنے کو نہیں مل رہا، کھانسی ہے، نزلہ زکام چل رہا ہے، لیجنڈ کے تو وارے ہی نہیں آ رہے۔ جہاں چلا جاتا ہے اللہ کے فضل سے نشانیاں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی سٹی میں 1 مہینے تک میریکل، 1 مہینے تک نہیں، وہ تو صرف گرمی کی تپش چکانے کا میریکل تھا۔ 3 مہینے تک، ہائے ہائے ہائے۔ پھر لاہور شہر میں واپسی، آتے ہی دھماکے دار انٹری ہو گئی، دبنگ قسم کی انٹری۔ فلمیں دیکھنے کا تو بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو۔ خیر چھوڑو یار، اور سناؤ۔ اب تک رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس اور یاوے کی کوئی انٹری نہیں ہو رہی ہے میدان میں۔ بڑی ان کی تصویریں پھیلائی ہوئی ہیں، بڑے سوشل میڈیا پہ ان کے انگارے۔ یار مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں میں سوشل میڈیا پر، کوئی روبوٹ بنا رہا ہے انسانوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، کوئی کتا بنا رہا ہے انسانوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ سالوں کے بھیجے کام نہیں کرتے لٹرلی، کہ ایسے ایسے گدھے پڑے ہوئے، کوئی پی ایچ ڈی بنا ہوا ہے، کسی نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے، کسی نے سائنسدان بن کے ڈگری لے لی ہے، اور عقل 2 کوڑی کی بھی کام نہیں کرتی گاڈ کے معاملے میں۔ مطلب اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مشین پہ تعریفیں چاہیے سالوں کو، ایوارڈس چاہیے، ریوارڈس چاہیے، اور پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے تعریفیں کرتے ہیں، ہاں میں نے یہ روبوٹ بنایا ہے، میں نے اس میں یہ کیا تھا، تو یہ چل رہا ہے، تو اس میں اتنی مشینیں لگی ہیں، تو اس میں یہ، تب بھی وہ سالہ 2 کوڑی کا ہی ہے روبوٹ، 2 کوڑی کا ہی ہے نا، انسان سے کیا مقابلہ کرے گا؟ کس سینس میں؟ ابے اس کی سپیڈ کے مقابلے پہ بات نہیں کر رہا۔ یہ گوشت پوسٹ ہڈیاں خون، اس کے اندر کیا ہے؟ ہڈی ہے، گوشت ہے، خون ہے، نسیں۔ کہاں لگی ہوئی ہے کوئی بیٹری؟ کوئی بتا دے مجھے انسان کے جسم میں بیٹری لگی ہے، پاور کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے؟ بتاؤ نا، روبوٹ کے اندر تو سب کچھ کوئی انسان لگا رہا ہے، تو انسان میں کون لگا رہا ہے؟ کسی کا باپ لگا رہا ہے کیا؟ جو لگا رہا ہے وہی اللہ ہے، وہی ہے گاڈ، کہ وہی ہے کریٹر، انسانوں کا کریٹر، جس نے پورا ورلڈ ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا انکار کیوں کرتے ہو پھر؟ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا روبوٹ ہو، تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی کار بھی ہو، تو اس کو ہینڈل سے چلاؤ گے تب وہ کار چلتی ہے۔ ایون ابے ویڈیو گیم کے اندر کی کار بھی کوئی گیمر چلاتا ہے تو وہ کار چلتی ہے، ورنہ تو وہ بھی کھڑی ہوتی ہے اسکرین پہ، پھر ایک کار پک کرو، پھر سلیکٹ کرو، پھر اسٹارٹ کرو، پھر گیم میں شروع ہو جاؤ، اور گیم میں اتنی ساری جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، مقابلے چلتے ہیں، تو گیمرز کھیل رہے ہوتے ہیں نا۔ آگے ہی سمجھ میں؟ ابے نہیں سمجھ میں آتی گیمنگ کی دنیا۔ گیم کھیلنے والے لوگوں کو اگر گاڈ سمجھ میں نہ آئے، یعنی گاڈ تو سمجھ میں ویسے بھی نہیں آئے گا، گیم کھیلنے والوں کو بھی اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس کائنات کا ایک گاڈ ہے، اور گیمرز اگر ایتھسٹ بن جائے، تو ان گیمرز پہ 1000 نہیں کروڑ گنا لعنت میری طرف سے۔ گیمر ایتھسٹ نہیں ہو سکتا، انٹیلیجنٹ گیمر کبھی ایتھسٹ نہیں ہو سکتا، یہ میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں خود ایک گیمر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تو خیر اتنی گیمنگ نہیں کرتا، لیکن جب سے دین اسلام کا کام شروع کیا الحمدللہ، اب تو ریئل ورلڈ میں گیمنگ ہو گئی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے، ایک گیمر سے بہترین طور پر قرآن کو، روحانیت کو، اسلام کو، گاڈ کے کانسیپٹ کو، اور پروفٹس کی پاورز کو، اور اولیاء اللہ کی طاقتوں کو، اور بھی بہت ساری کارناموں کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ ایون عالم دین بھی گیمر جیسا کانسیپٹ نہیں لا سکتا اپنے مائنڈ میں، جب تک کہ وہ عالم دین خود گیمر نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کوئی گیمر عالم دین بن جائے، پھر تو وارے نہیں آ رہے، پھر تو وہ ایسا اسلام کے حوالے سے بات چیت کرے گا کہ کیا ہی کہنے، کیونکہ وہ بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں بات کرے گا۔ تو گیمر کے کانسیپٹ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ریلمز کو جانتے ہیں، اسپیلز کو جانتے ہیں، کرافٹنگ کو جانتے ہیں، فارمنگ کو جانتے ہیں، ڈنجینز کو جانتے ہیں، کوئسٹ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں گیمر جانتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو MMORPG کھیلنے والے گیمرز ہیں، ان کے لیے تو یہ سارے کانسیپٹ سمجھنا کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ قرآن کو وہ اسٹڈی کریں گے، ان کے سامنے ایک نئی دنیا کھل جائے گی، خاص طور پہ اگر ان گیمرز کا تعلق کسی اسپریچول پرسنالٹی سے ہو جائے، کوئی بزرگ ہو اور واقعی میں اللہ والے ہوں تو، ورنہ وہ کانسیپٹ، وہ کنیکشن نہیں کھل سکتا۔ یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے قرآن خود بھی اپنے طور پہ کافی دفعہ پڑھا، پر جب کسی اللہ والے سے جڑ کے پڑھا تو وہ چیز ہی الگ تھی قرآن کی جو آ رہی تھی دل کے اندر، وہ ایسے نہیں آتی۔ وہ بہرحال دنیا میں بڑے کنیکشن ہیں، جیسے وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے آپ کو، جیسے یہ دیکھو نا، اب یہ بھی تو کنورٹ ہی کر رہا ہے نا اس کو، مشین بیچ میں نہ ہو تو کیسے کوئی انرجی کنورٹ کر لے گا؟
تو بس اسی طرح سے اللہ والے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، کنیکشن ڈراپ ہو جائے تو وہ چیز نہیں رہتی۔ اینی وے، آ گئے پھر اسلام میں؟ نہیں آئے؟ نہیں آؤ گے تو یار اپنا ہی نقصان کرو گے، میرا کوئی نقصان، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرا کیا نقصان ہے؟ میں اس دنیا میں لاگ ان کرتا ہوں، اپنی پرفارمنس دکھاتا ہوں، جب چاہوں ویڈیو بناتا ہوں، جب چاہوں لکھتا ہوں، جب چاہوں کماتا ہوں، جب چاہوں کھیلتا ہوں، کودتا ہوں، گاتا ہوں، ہنستا ہوں، روتا ہوں، اور چلا جاتا ہوں کھانا پینا کھا کے، بائی دا وے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہوں، اور لاگ آؤٹ کرنے کے بعد پھر آتا ہوں، پھر پروگریس کنٹینیو۔ وہی یہی کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ یہ، لیکن قیامت کے دن تو حساب کتاب تو میرا بھی ہو سکتا ہے نا، نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ میں تو بھائی ڈرتا ہوں، سیدھی بات ہے، مجھے اپنے حساب کتاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، بغیر حساب کتاب والی انٹری صحیح ہے۔ تم سوچو تیرا کیا ہوگا کالیا اگر ان ہندو، یہودی، عیسائی، مولدوں کی باتوں میں تم آ گئے اور تم نے اپنے آپ کو مروا لیا۔ مرواؤ گے نا اگر تم ان کی باتوں میں آ کے مولد بن کے مر گئے، عیسائی بن کے مر گئے، یہودی بن کے مر گئے، ہندو بن کے مر گئے، تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اللہ کے سامنے، بلکہ میں تو الٹا گواہی دے دوں گا۔ اگر تم نے میرے سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا اور میری نظروں میں آ گئے، چلو کمنٹ بھی کر دیا تو تمہاری پروگریس اگنور بھی کر کے گئے نا تب بھی پھنسو گے، کیونکہ میری ویڈیو تو آ جائے گی انشاءاللہ، اور تم اگنور کر دو گے تو، اور اگر دیکھ کے بھی نہ دیکھو، ہر صورت میں پھنسو گے، کہ تمہارا ہر ایکشن جسٹیفائڈ ہوگا قیامت کے دن، بیکاز یور ایوری مومنٹ از بینگ ریکارڈیڈ۔ آگے سمجھ میں؟ سو میں لے رہا ہوں تپتی دھوپ کے مزے سردی کے اندر، اور سردیوں میں اللہ چکھا رہا ہے مجھے گرمی کے مزے۔ لاہور شہر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا موسم میں اتنا بڑا ڈفرینس کیوں چل رہا ہے اتنے دنوں سے، میڈیا والوں کی رپورٹوں کے بالکل خلاف۔ کیا کریں، جب آ جاتا ہے لیجنڈ آف اللہ واحد القہار چھت پر، ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ظالم بے نقاب۔ سو اپنا خیال رکھنا، دین اسلام کو یاد رکھنا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جانا، اور لیجنڈ کو ٹاٹا کہہ دینا، بائے بائے۔ مجھے فالو کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، فالو کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور حکم ماننا ہے تو اللہ واحد القہار کا، وہ اکیلا ہی کافی ہے، الحمدللہ۔